السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اسلامیات قرآنی واقعات پڑھ رہے ہیں۔ قصہ ہے باغ والے کا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 33 تا 44 میں اللہ جل شانہ نے ایک باغ والے کا ذکر فرمایا ہے جسے اللہ نے 2 بہترین باغات عطا فرمائے تھے، لیکن باغ والا اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے مادہ پرستی کی شرک میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اس بات کو نہیں پہچانا کہ بھروسہ اسباب پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے۔ دنیاوی مال و اسباب کی کثرت اللہ کی رضا کی علامت نہیں بلکہ امتحان کا ذریعہ ہے۔ باغ کی حفاظت اور آبپاشی کا بہترین انتظام۔ ایک شخص کو اللہ نے انگوروں کے 2 شاندار باغات عطا فرمائے تھے۔ ان باغات کے چاروں طرف کھجور کے طاقتور اور لمبے درختوں کی باڑ لگی ہوئی تھی تاکہ باغات ریت اور آندھی کی طوفان سے محفوظ رہے۔ دونوں باغات کے درمیان کھیت بھی تھے جن سے کھیتی پیدا ہوتی تھی۔ دونوں باغات کے بیچ سے نہر جا رہی تھی، گویا آبپاشی کا بہترین انتظام بھی تھا۔ سال ہر سال سے دونوں باغات کثرت سے پھل پیدا کر رہے تھے اور کبھی ان کے پھل اور پیداوار میں کمی نہیں ہوئی تھی۔ وہ باغ والا شخص اللہ کی ان نعمتوں میں مگن، خوش و خرم اور مطمئن زندگی گزار رہا تھا۔ باغ والے کے گھر ایک درویش دوست کی آمد۔ ایک دن اس باغ والے کا ایک غریب درویش دوست اس باغ والے سے ملاقات کرنے اس کے گھر آیا۔ باغ والا اپنے دوست سے مل کر بہت خوش ہوا اور دوست کو اپنے شاندار باغ کی سیر کرانے کے لیے اپنے ساتھ لے چلا۔ وہ دونوں باغ کی طرف چلنے لگے اور وہ راستہ میں ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ باغ والے کا اظہار تکبر اور انکار آخرت۔ جب دونوں دوست باغ میں داخل ہوئے تو باغ والا شخص اپنے درویش دوست سے کہنے لگا کہ یہ باغ میری بہترین منصوبہ بندی اور محنت کا نتیجہ ہے۔ ساتھ ہی باغ والے نے اپنی مال و دولت پر تکبر کرتے ہوئے اپنے دوست سے کہا کہ تم سے کہیں زیادہ مالدار اور شان و شوکت والا ہوں۔ وہ اپنے باغ پر فخر کرتے ہوئے مزید کہنے لگا کہ میرا خیال ہے کہ یہ باغ کبھی برباد نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی قیامت قائم ہوگی، بالفرض اگر قیامت قائم ہو بھی گئی اور مجھے اللہ کے پاس واپس جانا پڑا تو بھی میرے اندر کوئی تو ایسی خاص بات موجود ہے جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے مجھے اس دنیا میں اتنا کچھ دیا ہے۔ یقیناً میری اس خاص خوبی کی وجہ سے اللہ مجھے آخرت میں اس سے بھی زیادہ دے گا اور تم یہاں بھی غربت میں مبتلا ہو اور آخرت میں بھی محروم رہو گے۔ درویش دوست کا نصیحت آموز جواب اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین۔ جب وہ دونوں باغ میں ٹہل رہے تھے تو باغ والے کو اس درویش دوست نے سمجھاتے ہوئے جواب دیا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوتے ہو تو تم یہ نہ کہو کہ یہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ ہی کی توفیق کے بغیر کسی کو کچھ کرنے کی طاقت نہیں۔ تم نے یہ بھی کیوں نہ کہا کہ یہ باغ اور دولت اللہ کی عطا ہے، میرا کمال نہیں۔ تم نے تو اللہ کی دی ہوئی اس باغ کو اپنی محنت اور منصوبہ بندی کا نتیجہ قرار دے کر گویا تم نے اللہ کے فضل و کرم کا بالکل انکار ہی کر دیا۔ وہ اللہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے اور تمہیں نطفے سے پیدا فرما کر پوری انسان بنایا، یعنی ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء کی سلامتی کے ساتھ تمہیں پیدا فرمایا اور تمہیں ہر طرح کی معذوری سے بچایا، تمہیں تو اس کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ میں تو صرف اللہ ہی کو اپنا پروردگار سمجھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے محض اپنے فضل و کرم ہی سے ہر خیر عطا فرماتا ہے۔ میں اسی کا شکر ادا کرتا ہوں اور کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ باغ والے کو اللہ کی ناراضگی سے خبردار کرنا۔
درویش دوست نے باغ والے کو بہت سمجھایا کہ دنیا کا مال و اسباب تو انسان کی آزمائش اور امتحان کے لیے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا اس کی نافرمانی کرتا ہے، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دے کر آزمائش میں ڈالتا ہے۔ درویش دوست نے کہا کہ اگر تمہارا خیال ہے میں مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے تم سے بھی زیادہ مال اور اولاد عطا فرمائے۔ درویش دوست نے باغ والے کو ڈرایا کہ ممکن ہے جس باغ پر تمہیں اتنا غرور ہے اللہ نے تم سے ناراض ہو کر تمہارے اس باغ پر آسمان سے بجلیاں گرا دے اور اس باغ کو صاف چٹیل میدان بنا دے۔ درویش دوست نے بہت سمجھایا کہ ذرا سوچو، اگر اللہ نے اس باغ کے پانی کو خشک کر دیا پھر تم کہاں سے پانی تلاش کر کے لا سکو گے اور تمہارا سارا باغ سوکھ کر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے تمہیں اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا چاہیے اور نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ باغ والے کا انجام۔ باغ والے پر اس مخلص دوست کی نصیحتوں کا کچھ اثر نہ ہوا، چنانچہ اس کے باغ پر اللہ کے حکم سے آسمان سے ایک آگ آئی جس نے سارا باغ جلا ڈالا، وہ شاندار باغ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ باغ والا اپنی باغ کی تباہی و بربادی کو دیکھ کر بہت پچھتایا اور ہاتھ ملتا رہ گیا، اس کی منصوبہ بندی، محنت اور سرمایہ کاری سب برباد ہو گیا اور کہنے لگا کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اس تباہی سے نہ کوئی گروہ اسے بچا سکا اور نہ ہی اس بربادی کس سے بدلہ لے سکا۔ باغ والی کے قصے میں ہمارے لیے سبق، ہمیں ہر خیر و بلائی کو اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے، اپنی ذہانت، محنت اور اسباب پر نہیں بلکہ ہر وقت اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقتاً مستقلاً مددگار اللہ ہی ہے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا اپنی نعمت جب چاہے ہم سے واپس لے سکتا ہے۔ دنیا دار امتحان ہے جس میں ہر لمحہ مختلف انداز سے ہمارا امتحان ہوتا رہتا ہے، ہم پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں یا فرمان برداری۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں پر تکبر نہیں بلکہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ کل ایک نئے قصے کے ساتھ، ایک واقعے کے ساتھ حاضر ہوں۔